جی میرا نام ابو بکر شیخ ہے۔ میں سندھ کی تاریخ پر کام کرتا ہوں اور میں نے کوشش کی ہے کہ پہلے فیلڈ کر کے جائے وقوع پر جا کر دیکھ کر تو بعد میں اس پر تاریخی حوالات سے کام کروں، تو یہ میں نے کیا ہے۔ اب تک میں سندھی میں نے بہت سارا لکھا ان موضوعات پر۔ موضوع میرا یہی رہا ہے تقریباً تاریخ اور آرکیالوجی یہ۔ تو پھر 15 میں میں نے ڈان پر بلاگس لکھنے اردو میں شروع کیے، جو اب تک میں تحریر کر رہا ہوں۔ اس دوران میری تقریباً 4 کتابیں بلاگس کی جو ڈان میں شائع ہوئے ہیں ان پر ہوئی ہیں۔ پہلے چلے جاتے ماضی میں، کیونکہ اب اگر آپ دیکھیں جو دریائے سندھ جو جس کی ٹیریٹری جو بہتی تھی، جو 17 اس کے بہاؤ تھے۔ اگر آپ پرانے کتاب پڑھیں یا اس میں جو انگریز وغیرہ انہوں نے جو سروے کیا، تو ایک زمانے میں 17 ٹریبیوٹریز کے ذریعے وہ سمندر میں سندھ دریا کا پانی جاتا تھا، کیونکہ ڈیمز نہیں تھے، پانی کھلا تھا، کوئی بیراج نہیں تھے، تو پانی کو اوپن راستہ ملتا تھا، تو سیدھی بات ہے بے تحاشا پانی آتا ہوگا، خاص کر بارشوں کے موسم میں یا میلٹنگ کی سیزن میں۔ تو جو بہاؤ تھے ان پر وہاں کے جو رہنے والے تھے انہوں نے بستیاں بنائی، پھر وہ جیسے آبادی بڑھی یا وقت بڑھا اس کے ساتھ وہ ریاستیں قائم ہوئی۔ تو اب ریاستوں کے لیے یہ ہے کہ ایک جو مرکز میں حکومت تھی، اب کیونکہ یہاں سندھ میں 2 حصے تھے حکومت کے، ایک تو آپ کا ہو گیا نارتھ سندھ کا جو سکھر ہو گیا، پھر دوسرا حصہ آپ کا ہو گیا سیون سے جنوب کی طرف، یعنی ٹھٹھا مرکز رہا ان کا۔ تو ٹھٹھا جہاں تھا تو اس کے جنوب اور مشرق میں اور مغرب میں یہ سارا سمندری کنارہ تھا جہاں دریا سندھ کا پانی گرتا تھا۔ تو وہاں پر ایک تو اس زمانے میں آپ کا جو بیپار تھا درآمد اور برآمد کا، تو اس کا راستہ ایک تو خشکی کے قافلے تھے، پھر یہ زیادہ تر بندر تھے جو ان کناروں پر بنے۔ وہی زرع معاش بھی تھا، معاشات بھی ملک کی وہی تھی کہ بھئی سامان کوئی وہاں سے کچھ جا رہا ہے، گجرات جا رہا ہے، پھر یہاں سے ایران وغیرہ یہ وہ سارا، تو وہاں پھر چھوٹی سی بستیوں سے وہ بندر بنے۔ اب بندر جب وہ بڑے بنے تو سیدھی بات ہے اس کے تحفظ کے لیے پھر قلعے بھی بنانے پڑے۔ قلعے 2 طرح کے، ایک تو وہ جو بندروں کے لیے تھے کیونکہ سامان کے اسٹوریج رکھنے کے لیے ایک بندرگاہ کے لیے ضروری ہے کہ قلعہ ہو۔ تو جس طرح لاڑی بندر کا ہے، جس کو ہم جاکھی بندر بھی کہتے ہیں، لاہری بندر بھی کہتے ہیں، یا اور نام بھی مقامی طور پر ہے، تو اس کا جو سامان اسٹوریج تھا اس کے لیے بھی بڑا قلعہ تھا، پھر اس کی جو آبادی تھی اس کے لیے ایک الگ سے قلعہ تھا۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کی جو معاشیات تھی اس زمانے کی وہ بندروں سے منسلک تھی، اور اس کے اسٹوریج کے لیے قلعے، اور کیونکہ اس زمانے میں قبائل جو تھے وہ اکثر کر بندروں کو لوٹ لیتے تھے، تو اس کے تحفظ کے لیے پھر قلعے بنائے گئے، وہاں پر توپیں وغیرہ رکھی گئی۔ اس وقت یہ کیونکہ سمندر تو تب نہیں تھا نا، تب ساری زمینیں ٹھیک تھیں، دریا کا پانی آتا تھا، ایگریکلچر تھا۔ اگر آج سے اگر آپ 100 برس پہلے بھی کیٹی بندر کا پوچھیں کہ جی یہاں دھان ہوتی تھی، اتنی بے تحاشا دھان ہوتی تھی، اور اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، زمین اتنی شاندار تھی کہ آپ وہ دھان کو اس طرح کر دیتے تھے اور وہ اگ پڑتی تھی، اور وہ اتنی دھان جتنا پانی اتنی وہ پھر اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ہم لوگوں ملتان سے منگواتے تھے کہ جی دھان کی کٹائی کریں، اور کیونکہ وہ دھان زیادہ تھی، میٹھا پانی تھا، تو مویشی بہت تھے، آپ کی بھینسیں تھیں اور گائے تھی، بکریاں کے ریوڑ تھے، معاشی طور بڑا زبردست علاقہ تھا وہ۔ اور وہ جو رانو کوٹ ہے، اب دیکھیں نام کا ہم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ گل حسن کرامتی صاحب نے بھی اس کو زیادہ فوکس کیا رتو کوٹ کو ماضی کے حوالے سے، کہ یہ جی ایک زمانے بندرگاہ بھی رہا، یعنی تقریباً اس کی جو تاریخ ہے وہ 8 سے 8ویں صدی سے، یہ جو کہتا ہے کہ ایک آرکیالوجی کا تھا، کوئی فرینچ ماہر تھا جس نے کہا جی کلے پورسلن پھیلا ہوا تھا یہاں، جو 8ویں صدی کا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ برتن ورتوں کا جو انہوں نے کاربن ٹیسٹ کیا، تو اس نے کہا 8ویں صدی سے 13ویں 14ویں صدی تک کا یہ ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے پہلے وہ چھوٹی بندرگاہ رہا ہوگا۔ بندرگاہوں کا یہ ہے کہ وہ منسلک رہتی ہیں بہاؤں سے متعلق۔ ایک زمانے بہاؤ تو کنٹرول میں تھا نہیں،
مثال ایک بہتے بہتے وہ ریت بھر گئی، جس طرح بمبور کی ریت بھر گئی تو وہ بھی ویران ہو گیا. پھر جس طرح آپ کا لاڑی بندر بھی ریت بھرنے کی وجہ سے ہی ختم ہوا. گھاٹ بے تحاشا تھے، کیونکہ اگر ماضی میں دیکھیں دریا سندھ کی جو کشتیاں تھیں 4,000 کشتیاں تھیں جو یہاں اندروں اندر آواز جاواز کرتی تھیں، تو جہاں جہاں کھڑی ہوتی تھیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں تو اسے گھاٹ کہتے تھے. گھاٹ تو بے تحاشا تھے. تو یہاں کیونکہ وہ بہاؤ بڑے نیچرل طریقے سے بہتے تھے میٹھے پانی کے، تو یہ گھاٹ تو بے تحاشا تھے، مگر چھوٹے چھوٹے بندر بھی تھے. تو رتو کوٹ پہلے جو 8ویں صدی میں ایک بندر رہا، کیونکہ ابراہیم ادری نزدیک تھا. پھر ایک جو باؤ بہتا تھا یہاں سے کشتیاں ابراہیم ادری ریڈی میار سے ہو کر پھر وہ کورنگی قریب اس کی طرف جاتی تھی. تو تھا اس کے بعد پھر جیسے ظاہر ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر وہ اگر کوئی اس میں ایگریکلچر زیادہ ہوتا ہوگا تو پھر وہ جو راڑے وغیرہ نے وہاں اپنا کوٹ بنایا، تو پھر وہ ریاست کا ہیڈ کوارٹر ہو گیا. پھر اس طرح کی جو چیزیں مل ملا کر یہ اگر ہم 7 8 9 10 اگر ہم کہیں 1000 برس کا یہ لوکیشن، یہ قدیم سائٹ ہے. تو آخری جو اینڈ ہمیں ملتی ہے رانو ارجن کے قتل سے. اڈیرو لال کے آپ کو کہیں بھی میں کوئی قبر یا کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ آپ بتا سکیں کہ یہ اڈیرو لال کی. وہ آستان ملیں گے آپ کو. اگر آپ یہاں چلے جائیں ادھر دریا سندھ کے بالکل کنارے پر، تو وہاں آپ کو ایک مقبرہ مل جائے گا. دور سے لگے گا کسی مسلمان پیر کا مقبرہ ہے، مگر وہ آستان ہے اڈیرو لال کا، وہاں دیا جلتا رہتا ہے. پھر آپ چلے جائیں سکھر میں روڑی میں، تو آپ کو وہ جو آئی لینڈ ملتا ہے جس پر ایک زمانے میں وہ کورٹ میں بھی کیس گیا تھا، ہندوؤں نے کہا جی ہمارا، اس نے کہا ہمارا نہیں جی. بعد میں فیصلہ آیا مسلمانوں کے فیور میں، تو پھر وہ خواجہ خضر ہے. تو یہ تو دریا کے ساتھ بے تحاشا کہانیاں اس طرح کی، مگر جو مشہور ہوئیں وہ خواجہ خضر اور اڈیرو لال ہوئی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ بمبور میں پہلی بار گیا تھا سلمان رشید کے ساتھ 88 میں. تو جب میں پہلی دفعہ میں بمبور پہنچا تھا اور جب میں نے ساری دیکھی تھی، تو میں آدھے گھنٹے کے لیے بالکل گھوم رہے گا نا. میں نے کہا یار مجھے اتنی بڑی سائٹ بھی ہو سکتی ہے یار، اور وہ بھی اتنی مشہور، کیونکہ اپنے وہ سسی پنو کی داستان بھی ان سے تھی، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ جی باربیریکان بھی ہو سکتا ہے اور دیپل بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بہت ساری چیزیں منسلک ہیں بمبور سے کہ جی سکندر اعظم کے زمانے میں باربیریکان جو تھا وہ یہی تھا یا نہیں تھا وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ چیزیں منسلک ضرور ہیں بمبور سے. تو پھر میں بڑا میرے لیے یہ سرپرائز تھا نا کہ اتنی بڑی سائٹ. پھر ظاہر چیزیں اس کے مطلب پڑھی بہت تھیں کہ جی محمد بن قاسم آیا تھا، پھر یہاں مرکہ ہوئے، یہ ہوا سارا مل ملا کر. پھر اس کی جو کنسٹرکشن تھی یہ روسٹن میں جو تھی وہ، یا پھر وہ مسجد تھی، پھر بازاریں تھیں، یا یہ جی محلہ تھا، یہ بہرحال وہ پھر ایک عجیب قسم کی چیزیں آپ کے ذہن میں جو اسٹوری ٹیلر ہوتا ہے ہمارے جیسا، وہ تخلیق کر لیتا ہے کہ یہ ایک زمانے میں جب یہ تالاب تھا، یہاں تاڑ کے بڑے درخت ہوا کرتے تھے، پھر یہاں سسیاتی ہوگی، پھر ان گلیوں سے گزری ہوگی، اس طرح کی چیزیں. میں پہلی بار وہاں گیا تھا 2004 میں، اور میں سردیوں کے موسم میں گیا تھا. وہ میں جیسے ریڈی سے نکلا ہوں، ہمارے دوستوں کی بڑی سی بوٹ تھی، چھوٹی نہیں بڑی، ہم کوئی دوست تھے ابراہیم ادری کے. مجھے لگا یہ ایک شیشے کی پلیٹ ہے نا جو بالکل سیدھی، اس پر کوئی لہر نہیں ہے. جاڑوں میں سمندر پر کوئی لہر نہیں ہوتی، اور آپ کو وہاں برہمنی کائٹس اٹھتی نظر آتی ہیں. پھر مینگروز کے، یعنی یوٹوپیا کا ایک منظر جو بالکل تصور کر سکتے ہیں نا. تو ہماری کشتی جا رہی ہے اور پھر اچانک اس طرح سے پھر وہ مینگروز کے جنگل، پھر وہاں سے مڑے تو پھر دوسرے جنگل، پھر پانی اتنا خاموش اور پرندوں کی آوازیں. اس وقت بھی ہم گئے تھے رتو کوٹ، اور کشتی ہماری کیونکہ بڑی تھی تو اس کو تھوڑے سمندر کے پانی میں کھڑا کرنا تھا، اور وہ جو رسے تھے اس سے ہم اترے نا. مگر وہ زمین گیلی تھی کہ ہمارے تقریباً پیر اندر چلے جاتے تھے. ہم وہاں سارا دن رہے نا. مگر کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بے تحاشا خوشی دیتی ہیں یا پھر کچھ عجیب فیلنگ دیتی ہیں، پتہ نہیں کیوں. مگر وہاں میں جب گیا تو وہ مجھے بڑا پراسرار سا قلعہ لگا. ایک خوف تھا، ایک خوف کی کیفیت تھی جو وہاں میں نے محسوس کی. خاموشی بڑی تھی. کچھ دوست ایک طرف چلے گئے، میں پھر ایک
दीवार थी उस पर उन्होंने बैठ गया ना। अब तो वो रहा नहीं, अब तो ज़्यादा समंदर आगे आ गया है और कुछ एनजीओज़ ने वहाँ मैंग्रोव्स की कल्टीवेशन कर दी है मेरे ख्याल में। तो वो भी शायद अभी सिंक कर जाएगा कुछ बरसों में। अब 2-3 बरसों से मैंने उसे नहीं देखा, मगर मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा अरसा वो रहने वाला नहीं है। आप मोहम्मद अली शाह का नाम पता नहीं जानते या नहीं, पाकिस्तान फ्यूचर फॉर के चेयरमैन थे, ज़माने में गुजर गए कोरोना में। तो उससे मैंने कहा कि यार मुझे चलना है ना, क्योंकि वो वहाँ फिशर वो के थे तो उसके लिए कोई मसला नहीं था। रेडी में हमने उसलिए बड़ी बोट करवाई, वो भी साथ थे 21 में। तो हम कासम पोर्ट से गए, आसान रास्ता तो घारों से था, नज़दीक पड़ता था। अब बदकिस्मत ये हुई कि वो शाम के तकरीबन 4-5 बज गए थे ना, और लो टाइड हो गया। तो फिर 1-2 घंटे मैंने वहाँ गुजारे, फोटोग्राफरी की, मगर वो एक रह गई कि मैंने मुकम्मल नहीं देखा, क्योंकि टाइम हो रहा था, सूरज ढल रहा था। फिर वो 1-2 घंटे मैंने गुजारे। फोटोग्राफी ठीक की मैंने, जितनी करनी चाहिए थी, मगर उस पर आर्टिकल मैंने बड़ा अच्छा लिख दिया, पता नहीं क्यों, इमोशनल अटैचमेंट थी या क्या थी, बहरहाल। तो ये मैंने चीज़, हाँ, वहाँ जो मैं हैरान हुआ कि वहाँ बर्तनों के टुकड़े बेतहाशा थे, कि वो लिखता है जी 100 घरों का यहाँ गाँव था ना, जो रहता था उस किले के अंदर। तो सारे जो इतने आदमी रहते होंगे तो खाने पीने के लिए वो चीज़ें, मगर एक तमन्ना है कि एक बार ज़रूर देखूँ उसको। मगर वो कि मैं सुबह 10-11 बजे पहुँचूँ, फिर शाम तक वहाँ रहूँ, तो फिर आपको लगता है कि आपने ये साइड देखी है। तो लारी बंदर को मैंने मुकम्मल नहीं देखा, कि एक तशनीगी है कि अब भी वो किसी घास की तरह उगती है अंदर में, कि उसको ज़रूर देखना चाहिए। जहाँ तक क्लाइमेट चेंज का ताल्लुक है, तो वो सीधी बात है कि ऐसा ख़तरनाक जुमला है कि सारी दुनिया जानती है ना, ख़ासकर जो समुद्र के किनारे के जो एरियाज़ हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं इससे। आपके ग्लेशियर मेल्टिंग का रेशियो बढ़ गया है, और समुद्र राइज 2-3 सेंटीमीटर भी अगर समुद्र आपका ऊपर आ जाता है 2-3 वर्षों में, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है, यानी समुद्र बढ़ रहा है आगे। उसका ये है कि भाई कि इन्वायरमेंटली हमारा ये है कि ये डैम नहीं होने चाहिए, ये एक अलग बहस है, क्योंकि अगर पानी जाएगा तो फिर समंदर को पीछे धकेल देगा। क्लाइमेट चेंज से ये हुआ है कि इंडस डेल्टा में एक तो पानी नहीं जा रहा है, वो समंदर राइज कर रहा है ना, बढ़ रहा है, तो उससे आसार कदीमा का जो यकीनन वो बिल्कुल वनिष्ठ हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी सारी, क्योंकि समंदर आगे बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्बाद हो रही हैं। बल्कि सारी एग्रीकल्चर की लैंड जो है समुद्र के किनारे, वो भी ख़त्म हो गई है। तो अगर कुछ किया जा सकता है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, कि ये इससे नुकसान कम हो सकते हैं, या इससे का जो ख़तरा है उसको कम किया जा सकता है, वो ज़रूर करना चाहिए। खासकर मैंग्रोव के जंगल वगैरह ज़्यादा लगने चाहिए, या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। नुकसान तो ज़ाहिर है पड़ा हुआ है, सीधी बात है, और हम खुद उनको बर्बाद कर रहे हैं। हम सिर्फ चीखो पुकार करने वाले हैं, काम करने वाला अगर मुझसे भी कोई पूछेगा तो मैं उस बर्बादी में कंट्रीब्यूट ज़रूर करूँगा, बल्कि उसकी अच्छाई के लिए मैं बात ज़रूर कर सकता हूँ, मगर मैं कोई कदम नहीं उठाऊँगा, ये मुझे पता है। हम अगर माजी से हम रिश्ता अगर तोड़ लेते हैं तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होगा। अगर हम सारी दुनिया का मुताला करें तो सारी दुनिया में जो चीज़ें हैं अपने माजी की, उनको तहफ़्फ़ुज़ लेकर बचाया जाता है कि जी ये हमारे पुरखों की चीज़ें हैं, उनको देखने के लिए बचाया जाए। हमें चाहिए कि जो भी तारीख़ी इमारत हैं या बंदरगाहें हैं या किले हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। मगर क्योंकि ये समंदर के किनारे पर हैं तो उनको बचाना बड़ा मुश्किल तो ज़रूर है। तो किलों की अभी बड़ी अहमियत है। अगर आप ये समझें कि लाड़ी बंदर, जिस तरह अब बम्भोर है, बम्भोर को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया, तो अब बहुत सारे लोग देखने आते हैं कि ये एक ज़माने में ये भी था, हम अपने माज़ी से सीखते हैं। तो ये घर थे, यहाँ रंगसाल जो थे वो थे, ये बाज़ार थी, ये मस्जिद थी या ये मंदिर था। तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए जिस तरह बम्भोर को दिया है, इस तरह। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि लाड़ी बंदर को आज से 20 वर्ष पहले इस पर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं अभी 6 बरस पहले जो गया हूँ, तो अभी जो मैंने ताज़ा तस्वीरें देखी हैं, तो 6 बरस में समुद्र बड़ा रोड कर गया, बड़ा आगे बढ़ गया। तो ये बर्बाद हो रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो उसको ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए।
تو آرکیالوجی کو تو سیدھی بات ہے، وہ بالکل کوئی اچھا سائن ہی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ 10 برس میں پھر ہم لاڑی بندر کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں. اب تو ایک زمانے جب میں پہلی بار بمبھور گیا تھا تو جو ٹیکس کی جو بلڈنگیں تھیں جو بالکل مغرب میں ہیں، وہ تو ابھی تو اس پر سمندر ہے، ختم ہو گئی. اب یہ کیونکہ اوپر تھوڑا ٹیلے پر ہے تو اس لیے بچا ہوا ہے، یا مسلسل ہوا کھدایاں وغیرہ ہو رہی ہیں، آفیسیں وغیرہ ہیں تو بچا ہوا ہے. یہ بمبھور کی خوش قسمتی یا پتہ نہیں سسے کی خوش قسمتی ہے، تو وہ تو بچ گیا ہے. مگر مجھے نہیں لگتا کہ رتو کوٹ کو ہم یا ہمارے جو آنے والی نسل ہے وہ دیکھ سکے گی، یا لاڑی بندر کو دیکھ سکے گی، مجھے نہیں لگتا. اور اس سے کئی ہیں جو بالکل ختم ہو گئے یا ختم ہونے کے قریب ہیں. اور ہماری آنے والی نسل مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جائے گا کشتی پر کراچی سے بیٹھ کر لاڑی بندر تو وہ کہیں گے آج ایک زمانے میں یہاں تھا مگر اب تو سمندر ہے. تو اچھا صحیح نہیں ہے یہ. تو یہ ہماری گفتگو کوئی آخر میں کوئی ہنسی پر ختم نہیں ہو رہی، ایک دکھ پر ختم ہو رہی ہے، ایک تکلیف پر ختم ہو رہی ہے، ایک ایسے ٹائم پر ختم ہو رہی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی دہانے پر کھڑے ہیں کہ اچانک کیونکہ جو ہم اپنے ماضی کو نہیں بچا سکتے، اپنے ریسورس کو نہیں بچا سکتے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے گزرے زمانے کو نہیں بچا سکتے، آپ اپنے ریسورس کو ڈسٹرائے کریں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ بڑا سنجیدہ سوال ہے، اس پر کسی بڑے پلیٹ فارم پر اس پر بات ہونی چاہیے، اس پر کام ہونا چاہیے سنجیدگی سے.